میرا جو کلام ہے وہ جامع کلام ہے. جامع وہ کلام ہوتا ہے جس پر کیل و کال کی ضرورت نہ پڑے. مثال دے کر عرض کرنے کی ضرورت محسوس ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات بینات نازل کی گئی, قرآن خود کہتا ہے تبیان لکل شیء, کہ مجھ کو مصطفیٰ کریم پر نازل کیا گیا ہے اور میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. تبیان لکل شیء, اور فرمایا ولا ربی ولا یابس, اس کے اندر کوئی خشک چیز, کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. تو سرکار فرماتے ہیں پہلے انبیاء کرام کو جو کتابیں دی گئی ہیں, جو صحیفے دیے گئے ہیں, ان کے بعد کچھ نہ کچھ کلام کی ضرورت رہتی تھی, لیکن مجھ کو جو قرآن دیا گیا ہے اس کے بعد کسی کلام کی ضرورت باقی نہیں رہتی, کسی اللہ کے پیغام کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اللہ نے مجھ کو وہ کلام دیا ہے کہ جس کلام کو دینے کے بعد رب نے فرمایا اے میرے محبوب, اب آسمان پر کوئی کلام بچا ہی نہیں ہے جو تجھ پر اور بھیجوں, میں نے سارا کلام قرآن کی صورت میں تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. جامع کلام, فرمایا جامع کلام دیا گیا ہے. اور وہ کلام جس کے متعلق پہاڑ نے بھی آج جوڑ دیے, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کرتے تو رب کے دبدبے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلب مصطفیٰ نے اس بوجھ کا سہارا. میں قربان جاؤں اس حوالے سے توجہ فرمائیے گا. آج یہ فیضان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. پہلی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے, زبور آئی, داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اس کا حافظ کوئی نہیں ملتا. تورات آئی, حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اس کا کوئی حافظ نہیں ملتا. جناب انجیل آئی, حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اس کا کوئی حافظ نہیں ملتا. لیکن یہ قلب مصطفیٰ کا فیضان ہے. آج بھی روح زمین پر تمہیں کروڑوں حفاظ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے. یہ سب میرے مصطفیٰ کے قلب کا فیضان ہے. حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا ہندو کے ساتھ میں مناظرہ ہوا, گفتگو ہی, کہنے لگا کہ ذرا یہ بھی تو بتاؤ, میرے دل کے اندر تمہارے قرآن کے 15 پارے محفوظ ہیں, تمہیں ہماری کتاب سے بھی کوئی جملہ آتا ہے, کوئی جناب صفحہ یاد ہے؟ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا, اب اس کو کیا جواب دوں؟ اللہ نے فضل فرمایا تو میں نے اس کو جواب دیا, ہمارے اوپر جو مصطفیٰ کریم پر قرآن نازل کیا گیا ہے اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ انسان کے دلوں میں جا کے ڈیرا ڈال لیتا ہے, وگرنہ اور کتابوں میں اتنی طاقت نہیں ہے وہ کسی انسان کے دل میں ڈیرا ڈال سکے. یہ قرآن ہے جو مصطفیٰ کے قلب کے پیغام کی وجہ سے آج کروڑوں حفاظ کے دل میں جناب موجود ہے. فرمایا جامع کلام دیا گیا ہے. اس کے بعد علماء فرماتے اس کی ایک یہ توضیح بھی ہے, سرکار جو گفتگو کرتے ہیں وہ جامع ہوتی ہے. مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں, بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث, فرمایا انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اس پر کیا معاملہ ہے؟ میں بازار میں بگو والا سے نکلا, میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب شرکت کرنے کے لیے نکلا, نیت کی کہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سنوں گا, ساتھ یہ نیت کی کہ ڈاکٹر صاحب کلام پڑھیں گے, میں وہ کلام بھی سنوں گا, صاحب یہ نیت کی کہ جہاں جب تک بیٹھا رہوں گا سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں گا. محفل ایک ہے, مجلس ایک ہے, مقام ایک ہے, ٹائم ایک ہے, لیکن جتنی نیتیں کرو گے اللہ تعالیٰ الگ الگ کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا. فرمایا جامع کلام دیا گیا ہے, اے مصطفیٰ کریم تیری زبان سے تجربہ نکلا ہے, ہم نے اس کو جامع قرار دے دیا ہے, اس پر کوئی معنی نہیں ہے, کوئی بات اس پر حرف اعتراض نہیں کیا جا سکتا. انما الاعمال بالنیات, ایک عمل کرنے کے لیے آدمی نماز پڑھنے کے لیے جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے, نیت کرتا ہے جب تک جاتا رہوں گا, سفر کرتا رہوں گا, درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہوں گا, وہاں جاؤں گا امام صاحب کا بیان سنوں گا, خطبہ سنوں گا, امام صاحب کے چہرے کی زیارت کروں گا, مسجد میں بیٹھوں گا, اعتکاف کی نیت کروں گا. محفل ایک ہے, مجلس ایک ہے, وقت ایک ہے, لیکن جتنی نیتیں کرے گا اللہ تعالیٰ اتنی نیتوں کا ثواب عطا فرمائے گا. فرمایا یہ جامع کلام دیا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب, اللہ تعالیٰ نے میرے دبدبے کے ساتھ مدد فرمائی ہے. ایک حدیث کی عادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ماہ دور جو مسافت ہوتی ہے اس کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری مدد کی گئی. وہ کس طریقے سے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا کہ جو کیسر و کسرا کی جناب اس وقت بادشاہ تھی تقریباً ایک ماہ کی مسافت پر موجود تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رومیوں کے خلاف نکلے انہوں نے کہا کہ ہم اعلان جنگ کریں گے، ہم تمہارے خلاف جھگڑیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابھی گھر سے نہیں نکلے لیکن ہم نکلتے ہیں، ہزاروں کا لشکر لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک تبوک کے مقام پر ٹھہرے رہے، لیکن اس میں کسی کو طاقت نہیں ہوئی کہ وہ مصطفیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے آتا۔ فرمایا نصرت تو پھر روب، میری دبدبے کے ساتھ مدد کی گئی ہے۔ سرکار کا لیٹر ہوتا ہے، خط جاتا ہے ایران کی سرزمین کی طرف، ایران یمن کے گورنر کو لکھتا ہے جاؤ فلاں ابن فلاں نے میرے نام خط لکھا ہے اس کو بتا دو ہم تمہاری بادشاہت کو قبول نہیں کرتے، ہم تمہارے پیغام کو قبول نہیں کرتے۔ جب یمن کا گورنر ایران کا پیغام لے کر سرکار کی بارگاہ میں آیا، سرکار نے فرمایا میرے خدا نے تمہارے خدا کو مار دیا ہے، تم جس کو بادشاہ کہتے ہو میری خدا کی ذات نے اس کو مار دیا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے بادشاہ کا کرنا کیسے ہوا۔ جب بادشاہ کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اولاد جوان ہو جاتی ہے، کرسی کی لالچ بڑی بری ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کو مروا دیا ہے اس کرسی کی لالچ میں۔ باپ کرسی پر بیٹھا ہے اور کرسی کے بیٹھنے کے بعد دو دوائیاں بھی استعمال کرتا ہے، ایک طاقت کے لیے ہے ایک زہر ہے، زہر کے اوپر اس نے لکھ دیا ہوا ہے کہ یہ طاقت کی دوائی ہے، اور جناب جو طاقت کی دوائی ہے اس کے اوپر اس نے کچھ اور نام لکھ دیا ہے۔ بیٹے نے باپ کو مارا اور جناب تخت پر بیٹھ گیا، شام کو باپ کی غلط بنائی ہوئی دوائی کھا لی وہ بھی مر گیا۔ سرکار نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے میری دبدبے کے ساتھ مدد کی ہے، بیٹھا میں مدینے کے اندر ہوں، خط میرا ایران میں گیا ہے، وہاں بادشاہ بھی مر گیا ہے، بادشاہ کا بیٹا بھی مر گیا ہے۔ اس نے بلند آواز اللہ اکبر۔ زندہ باد پائندہ باد زندہ باد۔ نصرت بالرعب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دوسری فضیلت، دوسری خاصیت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ عطا فرمائی ہے، نصرت بالرعب۔ ایک مہینہ دور آدمی ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ ایک آدمی آیا یہودی تلوار تان کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا محمد ابن عبداللہ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ سرکار مسکرائے، دیکھا اس کا تلوار نیچے گر پڑی، سرکار نے تلوار اٹھائی، فرمایا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ پہلے تو تم مجھے مارنے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ نے مجھ کو اتنا روب عطا کیا ہے، اتنا دبدبہ عطا کیا ہے، سامنے آنے والا امپریس ہوئے بغیر نہیں رہتا، سامنے آنے والا دیوانہ ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھ کو تیسری خوبی کیا دی گئی؟ فرمایا احلت لی المغانم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے ادوار کے اندر بھی جنگیں ہوتی تھی، پہلے ادوار کے اندر بھی مقابلے ہوتے تھے، انبیاء کرام جو مال لے کر آتے تھے حساب دینا پڑتا تھا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے آنے کی برکت ہے، جنگ کر کے آؤ، جو مخالف سے مال ملے اس کا فتح حاصل کرنے کے بعد اللہ نے سب کو تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے، وہ جواہرات بھی تمہارے لیے حلال ہے، وہ مال بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ چوتھی سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا